ہمارے ادارے اور ان میں ہمارے رویے، پیدائش سے موت تک ہم سب کسی نہ کسی محاذ پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچپنے کی جنگ یا ضدیں الگ ہوتی ہیں اور وقت اور جبلت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ اس میں ہماری معاشی، سماجی، ثقافتی، مذہبی، لسانی اور انفرادی سبھی ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ ہماری ضدیں بچپن میں ہمارے اندر کی بچگانہ خواہشات، والدین سے ایک ضد جو کہ جنگ میں بدل جاتی ہے، جس کے باعث ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں یا کبھی پیسے چوری کر کے وہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ضد کو میں نے یہاں جنگ کا نام دیا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور ان سے روکا جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے ایک ہٹ دھرمی سی دکھاتے ہیں یا اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بطور والدین وہ ہمارے ماں باپ اپنی خواہش کی بھیٹ بچوں کو چڑھاتے ہیں، مار پیٹ کر کے، تعویذ گنڈے کر کے، کسی طرح بچے ان کے اچھے نمبر لے کر اچھی نوکری حاصل کر لیں۔ مذہبی اذہان کی جنگ اپنے نظریے کی ترویج ہوتی ہے اور غیر مذہبی نظریات کے حامل بھی اپنے نظریاتی جنگ کا احاطہ لیے سماج میں حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ مکالمے کی طاقت سے یا جبر کی طاقت سے دونوں قوتیں ایک مسلسل جنگ کی صورت میں ہوتی ہیں۔ کچھ ارتقائی جنگ کرتے ہیں اور کچھ ہتھیار کی، جبکہ ثقافتی جنگ میں میڈیا پر تسلط قائم کرنا، موجودہ دور میں اور سماجی جنگ میں اپنے رہن سہن کے طرز کی زندگی کی حفاظت کرنا، چاہے کتنا بودا ہی کیوں نہ ہو، عقل سے متضاد کیوں نہیں ہو۔ ویسے ہم ان جنگوں میں عقل سے متضاد ہی چیزوں کا اپنا دفاع کرتے ہوئے دکھتے ہیں۔ زیادہ تر ہم انفرادی طور پر اقتدار کی طرف دیکھتے ہیں، نوکری، اچھی کرسی، سرکاری ملازمت، اچھی کرسی، یہ سب ہم کسی اونچے جگہ پر پڑھ لکھ کر سیدھا بیٹھنے کی سوچ جو ہمارے اندر پیدا کی جاتی ہے، اس کی اپنی تعین کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں تعلیم کمانے اور ایک اچھی نوکری پیشہ ور پیدا کرنے اور غلام بنانے کے کام آتا ہے، اور انسان سے اس کی انفرادیت اور اس کا خاصہ چھین لیتا ہے۔ ہم انسان کو ایک روبوٹ سا بنانے کی ناکام سی کوشش کرتے ہیں، جس سے اس کی نفسیات پوری طرح متاثر ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ وہ شخص ایک کب بد مزاج و بد اخلاق شخص سماج میں ہو جاتا ہے، یہ ہمیں معلوم ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا ذہنی سکون جو شروع سے تباہ کیا جا رہا ہوتا ہے، جو اس کی جبلت اور اس کی خواہشات کے برعکس ہوتا ہے، ہمیں اس کا احساس تک نہیں رہتا۔ جب وہ اپنی پسند کے بجائے سماجی دباؤ کے نتیجے میں جو کام کرتا ہے، اس کے اندر لاشعوری طور پر ایک چالاکی کا احساس جنم لیتا ہے۔ وہ چالاکیاں دکھانے میں کام خلط ملط کرتا ہے اور کام چوری کرتا ہے، پھر ہیر پھیری کرتا ہے، اپنی کرسی بچانے اور دوسروں کے کندھے پہ پاؤں رکھ کر آگے بڑھنے کی جستجو کرتا ہے، کیونکہ تعلیم ہماری یہاں صرف نوکر شاہی پیدا کرنے کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ ایک اچھا انسان، نہ ایک باشعور انسان۔ اس طرح سے کھڑا ہوا سارا معاشرہ اچھے قوانین و اصول متعین ہونے کے باوجود بھی ہمیں سماجی اور اخلاقی طور پہ پستی کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان کی تمام تر ادارے اس بات کی زندہ مثال ہیں۔ ہر 10-15 سال بعد سوچتے ہیں نئی نسل آئے گی، ایماندار و مخلص، اب ملک ترقی کرے گا، نیا خون، نئے عزم کے ساتھ۔ ہم نے جو تھوڑی بہت ایمانداری سے کام کر کے ادارہ چھوڑا، اگلا اس کو ترقی کی شارہ پر تیزی سے لے جائیں گے اور ہم دنیا کی ساتھ ترقی کر سکیں گے، مگر یہ سب ایک خام خیال سا ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے اذہان کو ایک غلام ذہن بنا دیا ہے، غیر ارادی طور پر، اور اپنی خواہشات کی تکمیل، اپنے خوابوں کی تکمیل دوسروں پہ تھوپنے کے لیے۔
ایسا کرنے میں گزشتہ 20 سالوں میں کامیاب بھی ہوا ہے ہمارا میڈیا بھی۔ ہمارے ملک میں جتنا بھی اچھا کاروباری شخص ہو، عالمی سطح پر ایک آرگنائزیشن مالک یا سی او نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ذہنی آزاد لوگوں کو اپنے رویوں سے توڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور پھر ماضی کے لوگوں کی طرح اس کی سوچ بھی ایک سیٹ، ایک جاگیردار، ایک سرمایہ دار، ایک سردار کی سوچ جیسی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ باہر سے آئے بڑی کمپنیوں کی حالت زار پر نظر دوڑائیں، کوریئر سروسز کے نمائندے ہوں یا فاسٹ فوڈ کے ڈیلیوری بوائے یا کریم بائکیا کے رائڈو کیپٹن، ان کا ہولیا طریقہ آپ کو انتہائی غیر پیشہ دکھائی دے گا، کیونکہ یہاں بھی ان کے فرنچائز کے مالکان یہاں کے لوگ ہیں جو باہر سے تو پڑھ کے آ جاتے ہیں، لیکن ان کا ذہن بھی ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے یہاں کے مقامی رہائشی ہیں جو باہر کبھی نہیں گئے۔ ہمارے یہاں کبھی ہیومن ڈیولپمنٹ بیہیویئر پہ بات ہی نہیں کی گئی، اور کرتا بھی کون؟ ان میں شدید کمی پائی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک ایسی جنگ ہے جس کے بارے میں نہ سیاسی پارٹیاں، نہ ہی مذہبی، نہ کوئی ادارے سوچتے ہیں۔ لہٰذا جب باہر سے لوگ یہاں پر پاکستان آ کر رکتے ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں جو باہر جا کے کچھ سیکھ جاتے ہیں، یا وہ جو غیر ملکی یہاں آتے ہیں، وہ پاکستان کا منفی تاثر ہی لے کر جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو بھی غیر ملکی سیاح آتے ہیں وہ کم آتے ہیں، ان کی تعداد اتنی نہیں ہوتی، یا وہ آتے ہیں جو یہاں شاطر ہوتے ہیں اور ہمارے ہی لوگوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ ان غیر پیشہ ورانہ رویوں سے تنگ آ کر ہی ہمارے یہاں سے چھوٹے بچوں سے شادیاں کر کے یا لڑکیوں سے شادیاں کر کے باہر لے جایا جاتا ہے، اور ہیومن ٹریفکنگ کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی جنگ جیتنی ہے، کسی میدان میں جیتنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں ہیومن بیہیویئر ان ورک پلیس پر کام کرنا ہوگا، ورنہ 100 سال تک بھی ہم یہیں کھڑے رہیں گے جہاں آج کھڑے ہیں۔